بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51، سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ من الذين آمنوا سبيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم تارا، کیا تم نے وہ نہ دیکھے اللہ دینا جو نصیباً جن کو یعنی حصہ ملا من الکتاب کتاب میں سے، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یومنون ایمان لاتے ہیں، بالجبت بت پر ایمان لاتے ہیں، بتوں پر، والطاغوت اور شیطان پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین کافروں کے متعلق، اور کافروں کو کہتے ہیں ہؤلاء یہ ہیں، اہدیٰ ہدایت پر، من الذین سے، آمنو ایمان والوں سے، یعنی سبیلا راہ پر، یعنی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ عالم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یؤمنون بالجبت ایمان لاتے ہیں بتوں، والطاغوت اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاء اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں، هؤلاء أهدىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ جبت کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتش، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری واہمی خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ عربی حدیث لکھی ہے بہت بریک ہے، میں نہ جانی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات، قدم سے شگون نکالنا اور فال گیری کے دوسرے طریقے سب جبت کے قبیل میں سے ہیں۔ پس جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں ابہام کہتے ہیں، اور جس کے لیے انگریزی میں لفظ سپرسٹیشنز استعمال کیا جاتا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ 286-288۔ علماء یہود کی ہر درمی جہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان سے تو مشرکین ہی زیادہ راست پر ہیں، حالانکہ وہ صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں، اور دوسری طرف صریح بت پرستی ہے جس کی مذمت سے ساری بائبل بھری پڑی ہے۔ یعنی وہ انہوں نے معلوم ہونے کے باوجود بھی دیکھ بھی رہا سی
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਖਰ ਦਾ ਮਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਾਂ ਵਹੀ ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। اور ہمیشہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے دی اور قرآن پاک کی بساط نال ساری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔